بیک کراچی جیسے شہر میں جہاں جرائم کا گراف اب سے کچھ سال پہلے تک بہت زیادہ تھا، ٹارگٹ کلنگ، ڈکیتیاں بہت عام تھیں اور اب بھی روزانہ کی بنیاد پر اسٹریٹ کرائم کی سینکڑوں وارداتیں رپورٹ ہوتی ہیں۔ یہ ایک ایسا شہر ہے جہاں کسی بھی وقت لوگوں کو پولیس کی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ایسے شہر میں حیرانی کی بات ہے کہ ہماری پولیس کے پاس اب تک کوئی ایسی ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی جس سے وہ کسی بھی شخص کی لوکیشن کو ٹریس کر سکیں۔ یعنی اگر آپ کسی مصیبت میں ہیں اور پولیس ہیلپ لائن 15 پر کال کرتے ہیں اور آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ اپنی درست لوکیشن تفصیل کے ساتھ بتا سکیں، تو پھر اللہ ہی آپ کی مدد کو پہنچ سکتا ہے، پولیس آپ کی مدد کو نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ 15 کے پاس ایسا کوئی نظام نہیں تھا جس سے وہ کال کرنے والے کی لوکیشن کو ٹریس کر سکیں اور فوری اس جگہ پر پہنچ سکیں۔ ایسا کرنے کے لیے انہیں CPLC کی مدد درکار ہوتی ہے، جو کہ ایک لمبا پروسیجر بھی ہے، لیکن آخرکار مددگار 15 کو اپ گریڈیشن کا فیصلہ ہوا ہے اور اس ہیلپ لائن پر سالانہ 50 لاکھ سے زائد لوگ کال کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، اس لیے اس کی جو سروس ہے اس کی اپ گریڈیشن کی ضرورت تھی۔ اس اپ گریڈیشن پروگرام کے تحت سندھ پولیس نے کروڑوں روپے مالیت کا 4G موبائل فون کال لوکیٹر سسٹم حاصل کیا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی پہلے صرف حساس اداروں کے پاس تھی، لیکن اب یہ سسٹم مددگار 15 کے پاس بھی ہوگا۔ یہ ملٹی ملینز کا سافٹ ویئر ہے جو پولیس کو موصول ہونے والی ہر کال جو بھی کال ہوگی اس کی لوکیشن فوری طور پر بتائے گا تاکہ لوگوں کی مدد کی جا سکے، جلد از جلد ان تک پہنچا جا سکے۔ اس ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے سندھ پولیس نے PTA سے بھی رابطہ کیا اور اس ٹیکنالوجی کے استعمال کی اجازت مانگی۔ اس کے علاوہ مددگار 15 کی فون لائنز بھی بڑھانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ فی الوقت 15 کے لیے 35 لائنز کام کر رہی تھیں جنہیں اب بڑھایا جائے گا تاکہ اس سروس کو مزید مؤثر بنایا جا سکے۔ 15 نظام کی اپ گریڈیشن کتنی اہم ہے اور اس ٹیکنالوجی کے حصول میں سندھ پولیس کو اتنا ٹائم کیوں لگا اور یہ کتنی کام آ سکتی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ سابق سربراہ CPLC احمد چنائے صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ احمد چنائے صاحب آپ کا۔ اتنا بڑا یہ شہر ہے کراچی شہر، اس کے اندر پولیس کے پاس اب تک کوئی ایسی سہولت موجود نہیں تھی کہ وہ کال کو ٹریس کر سکے۔ کتنی زیادہ ضرورت تھی اس بات کی کہ پولیس کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کے پاس کال سینٹر کا نظام جو ہے وہ آج سے نہیں پچھلے 2 دہائیوں سے ہے اور اس میں بتدریج بہتری بنانے کی ضرورت تھی چینجنگ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چینجنگ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ اس میں بہتری نہیں بنائی گئی اور اس میں جو کچھ بھی اضافہ ہوا جائے، اس کے بجائے ان کا جو ایک پرانا ویکینسی جو کال سینٹر تھا وہی چلتا رہا اور اس میں جو ہے وہ کوئی لوگوں کو ہیلپ آؤٹ نہیں ملی۔ جو سب سے بڑی اس میں یہ شکایت تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میٹر میڈیا میں بھی رپورٹ ہوا ہے، پرنٹ میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے کہ پولیس نے خود یہ ذاتی طور پہ کلیم کیا ہے کہ 80 سے 90% کالز جو ہیں وہ ہاکس کالز آتی ہیں، جہاں اتنے لاکھوں کالز سالانہ آ رہی ہوں، جو روز کی تقریباً 15 سے 20 ہزار کالز بنتی ہیں۔ اگر اس کا ہم ایوریج لے لیں تو ان 15 سے 20 ہزار میں صرف اگر جینین کالز جو ہیں وہ 1500 ہوں یا 3000 ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی شرمندگی کی بات تھی کہ ہمارے لوگ بھی جو ہے وہ اس ٹیکنالوجی کو یا اس سہولت کے فائدہ نہیں اٹھا رہے تھے۔ اس کے مقابلے میں CPLC میں ہمارے پاس جہاں 22 لائنز کا کال سینٹر تھا، وہ میں نے اپنے آخری دور میں جو ہے اس کو 100 لائنز پہ اپ گریڈ کروایا اور اس کو ماڈرن ٹیکنالوجی پہ چلایا اور ہمارے پاس روزانہ جو ہے وہ 4000 کے قریب کال وصول ہوتی تھی اور اس میں ایک بھی ہاکس کال نہیں تھی۔ لیکن اب یہ ایک اعتماد کا مظہر تھا۔ سسٹم اب لگایا جا رہا ہے، اپ گریڈیشن کی جا رہی ہے، اس سے بیسیکلی فائدہ کیا ہوگا؟ ہاکس کال سے بچا جا سکے گا یا پھر لوگوں کی واقعی مدد کی جا سکے گی؟ دیکھیں، جس سلسلے میں CTD نے اس کو ریکویسٹ کی ہے، میں سمجھتا ہوں اگر اس کی پازیٹیو امپیکٹ لے لیں تو ان کی لوکیشن ٹریس کر کے فوراً ہی رسپانس یونٹس کو اطلاع کی جائے اور رسپانس یونٹ اس جگہ پر پہنچ جائیں۔ یہ ایک تو سب سے بڑی بات ہے، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ 80 سے 90% ہاکس کالز کو روکیں، تو میں ان کو بڑا اچھا یہ مشورہ دوں گا کہ اس کے لیے آپ کو لوکیٹر کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ جائیں اور اس کی کوئی اتنا بڑا جرم نہیں کیا کہ اس کو پھانسی پہ لٹکا دیں۔ اس میں سب سے ایک میں سمجھتا ہوں آسان سی بات یہ ہے کہ وہ فوری طور پر جو ہے وہ سم کو، ظاہر ایک سائبر ایکٹ موجود ہے جس میں مس یوز آف سمز ہیں، تو اس کو جو ہے وہ فوری طور پہ آپ بلاک کروا دیں۔ ظاہر ہے جو جس نے غلط کام کیا ہوگا وہ
اپنی سم کو رینیو کروانے نہیں آئے گا، اور جب اس کو یہ تکلیف ہوگی تو اس کے بعد یہ کالز کی تعداد جو ہے وہ ختم ہوتی جائے گی. آپ کے پاس بڑا سمپل سا پروسیجر ہے، جتنی بھی آپ کو ہاکس کال آئی ہیں ان کے آپ سی ایل آئی نمبرز ہیں، سی ایل آئی پہ نمبر آ رہا ہے تو اس سی ایل آئی کے نمبر کے ذریعے فوری طور پر پی ٹی اے کو رپورٹ کریں اور پی ٹی اے جو ہے وہ اس کو بلاک کر دیں. اچھا، ہاکس کالز کا جو معاملہ ہے وہ ایک طرف رکھنے کے بعد صرف یہ جو کرائم کی بڑھتی ہوئی شرح اس کو روکنے کے لیے اگر اس سسٹم کے فوائد دیکھیں تو کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس سسٹم کے بہت بڑے فوائد ہیں. باہر کے ملکوں میں سارا کام 15 پہ ہی چلتا ہے. آپ اپنی لوکیشن دیں نہ دیں، پولیس جو ہے وہ فوری طور پر منٹوں میں وہاں پہنچ جاتی ہے، جو نزدیک کے ترین رسپانس یونٹ سے وہ پہنچ جاتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس کبھی نہ اس کال سینٹر میں استعمال کیا گیا، بلکہ کبھی بھی جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہمارا سی سی ٹی وی کیمرہ یونٹ لگا ہوا ہے اس میں یہ استعمال کیا گیا. اس وقت بھی جب اس کی ایکسپینشن ہو رہی تھی سی سی ٹی وی کیمرہ یونٹس کی، تو ہمارا سجیشن یہ تھا کہ اس کے رسپانس یونٹس بنائے جائیں کہ اگر آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی واردات ہو رہی ہے تو فوری طور پر آپ نے فون اٹھایا اور رسپانس یونٹس. دنیا بھر میں یہ ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے، جو کرائم ریٹ ہوتا ہے اس کو کم کیا جاتا ہے، فوری طور پر رسپانس دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں سب کچھ موجود ہونے کے باوجود اگر آگے بڑھ کر کام نہیں کر رہے تو پھر کس کی ذمہ داری بن رہی ہے؟ ذمہ داری جو اہلکار ہیں ان کی ہے. سیدھی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے، آپ اس میں یہ کام کر سکتے ہیں، تو آپ نے اپنی پلاننگ ایسے کرنی ہے. اور دوسری سب سے بڑی بات کہ میں برملا یہ کہتا ہوں کہ یہ جو آپ نیا سسٹم لا رہے ہیں 15 مددگار کا، جس میں چاہے 4G ٹریکنگ لے لیں، 3G لے لیں، جو چاہے لے لیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا سی سی ٹی وی کیمرے کا جو مانیٹرنگ یونٹ ہے وہ بھی ساتھ اٹیچ ہونا چاہیے، تاکہ یہ دونوں کام بے وقت ہوں اور یہ شہریوں کو بچانے کے لیے ایک بڑا ایفیشینٹ ہائی ٹیک سسٹم ہونا چاہیے. شہر کے اندر یہ جو مانیٹرنگ سسٹم ہے سی سی ٹی وی کیمراز کا، وہ کتنا افیکٹو ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ افیکٹو ہوتا ہے بعد میں کرائم کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے. جب کرائم ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے اور اس کو روکنے کے لیے ہمارے پاس کوئی نظام موجود نہیں ہے. بعد میں وہ فلمیں جو ہیں وہ ظاہر ہے ڈیٹیکشن کے لیے بھی کام آتی ہیں اور پھر مختلف ٹی وی شوز میں جو ہیں وہ اس کی زینت بنتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جی ہمیں وہ ٹرینڈ ختم کر دینا چاہیے اور ہمیں اس کی پازیٹیو ٹرینڈ پہ آنا چاہیے. کیوں ہمارے یہاں ابھی تک یہ کوئک رسپانس سسٹم نہیں بن سکا ہے؟ جس طرح سے آپ نے کہا نا کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز تو مل جاتی ہیں لیکن وہ کرائم ہونے کے بعد اس کو اینالائز کیا جا رہا ہوتا ہے، اسی وقت کیوں نہیں ہو جاتا؟ دیکھیں، اسی وقت جب اس کے رسپانس یونٹ ساتھ ہوں، جو وہاں پہ ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس کی اس ڈیوٹی پہ مامور ہیں کہ جو دیکھ رہے ہیں کرائم ہوتے ہوئے، وہ ان کو فوراً فون اٹھائیں اور فوراً جو ہے وہ نزدیک ترین رسپانس یونٹس کو جو ہے وہ اطلاع کریں. اس میں ایک بہت بڑی کوارڈینیشن کی ضرورت ہے، بہت بڑی پلاننگ کی ضرورت ہے. ہم یہ کہیں کہ جی ہم نے سسٹم نہیں بنایا، تو سسٹم تو بنے ہوئے ہیں لیکن سسٹم پر افیکٹولی ایفیشینٹلی کام نہیں ہوا. اگر کام نہیں ہوا تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ موجودہ جو بھی اس کا رسپانسبل انچارج ہے اس کے اوپر جاتی ہے. تو اب جب یہ اتنی مہنگی ٹیکنالوجی خریدی جا رہی ہے، اس کا استعمال بھی اسی طریقے سے ہوگا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پولیس میں اچھے لوگ بہت موجود ہیں. یہ سارے مل کر جو ہیں وہ بیٹھیں اور اس کا ایک ایفیشینٹ سسٹم بنا کر اس پر عملی طور پر عمل کرنے کی بات کروائیں. اگر وہ عمل کرنے کی بات نہیں کریں گے اور اسی چکر میں رہیں گے کہ جی وہ ہاکس کال آتی ہیں اور ہم اس کو کیسے مینیج کریں، تو جی ہاکس کال کو مینیج کرنے کا بہت آسان سا راستہ ہے کہ آپ رات کو پی ٹی اے کو ای میل کریں، صبح جو ہے وہ سارے نمبرز بند ہوں گے. جس کا نمبر بند ہوگا وہ ڈھونڈتا ہوا آئے گا کہ میرا نمبر کیوں بند ہوا. لیکن یہ تو بہت بڑی تعداد ہے، 15 پر سالانہ 50 لاکھ سے زائد کالز آتی ہیں اور آدھی سے زیادہ پرینک کالز. آپ اگر اس میں 90% لیٹ سے 80% اور 5 لاکھ سے 5 لاکھ آپ نے کالز بتائی نا، 50 لاکھ کو اگر 5 8 40 کریں تو اس کا مطلب ہے کہ 40 لاکھ کال جو ہیں وہ غلط آ رہی ہیں آپ کو. تو یہ 40 لاکھ مختلف لوگ نہیں ہیں، اس میں ایسے لوگ ہیں ملٹیپل کالز کرتے ہیں جو ایک نفسیاتی بیماری کا شکار ہوتے ہیں. ان کے لیے سب سے بہتر کام یہ ہے کہ جی آپ ان کی سم بلاک کروائیں، ان کو سم دوبارہ ایشو نہ ہو. جب ان کا نام جو ہے وہ بلیک لسٹ میں چلا جائے گا مختلف موبائل کمپنیز کے پاس، تو پھر کوئی نہیں کہ اس آئی ڈی کارڈ پہ دوبارہ سم ایشو ہو. تو جہاں ایک دفعہ یہ پینلٹی پڑے گی وہاں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اپنے جو ہے صحیح راستے پر آ جائیں گے. بہت شکریہ. سابق سربراہ سی پی ایل سی احمد چنوائے صاحب ہمارے ساتھ تھے. ٹیکنالوجی